آئیے میرے ساتھ قرآن کے کلام کی طرف چلیں گے. آج کے پیغام کا جو ٹاپک میں نے آپ سب کے سامنے رکھا تھا وہ ہے کلام کی عظمت. تو جو مرکزی آیت ہماری ہے وہ ہے زبور 119 105. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے. اور یقیناً یہ سب کو زبانی یاد ہی ہوگی. اس میں تو یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو قرآن کے کلام میں سے, ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بائبلز ہیں, ہم سب بائبل میں سے قرآن کے کلام میں سے کھولیں گے. زبور 119 اس کی 105 آئے. 3 حوالے ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم قرآن کے کلام کی طرف چلیں. اچھا صرف مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ ٹائم کتنا ہے میرے پاس, تاکہ اس کے اندر پھر اس کو وائنڈ اپ کریں. چلیے تھینک یو بہت شکریہ. میں کوشش کرتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کریں. بہت شکریہ. زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے, تیرا کلام. باجی فری آپ پلیز پڑھیے. Praise the Lord. Shalom, Pastor ji. شالوم باجی, تھینک یو. Zabur 105. 119 ورس 105. جی. جی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. پاک کلام کا آمین پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین. سب بولے آمین. ہاللیلویہ. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ایک اور نکالیے گا میرے ساتھ حوالہ, زبور 138 138. زبور 138 اور اس کی دوسری آیت. باجی سمیرا پڑھیے پلیز. جی. زبور 138 اس کی 2 ورس میں یوں لکھا ہے, میں تیرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا, کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. آخری حوالہ پڑھیں گے, دوسرا تیموتھیوس 3 باب, 2 ٹیموتھی. دوسرا تیموتھیوس 3 باب, یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے. 2 آیات ہم پڑھیں گے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 اور 17 2 آیات پڑھیں گے. اچھا مجھے ایک لمحے کے لیے پہلے بتائیے گا کہ جو ہم نے زبور 119 کی آیت ہم نے پڑھی تھی, زبور 119 105 آیت, وہ آپ کو زبانی یاد ہوگی یاد ہی ہوگی بلکہ. بولیے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. آمین آمین. دوسری آیت بڑی تھی لیکن اس کا حصہ یہ ہمیں سب کو یاد ہوگا, کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی. آئیے دوسرا تیموتھی 3 باب اس کی 16 17 آیت, یہ کتنے لوگوں کو زبانی یاد ہے ذرا دیکھتے ہیں. 16 اور 17 آیت. جی پڑھیے باجی. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. آمین آمین. اس آیت کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں میں پروفیشنل ٹیچر ہوں ایک, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں اس آیت کو اگر ہمیں یاد کرنا ہوگا, کسی کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ہمیں یاد کرنا ہو تو 1 منٹ بنا خیال لگے گا. ہم سب میچور ہیں, سب بڑے ہیں, کوئی بچے تو نہیں ہے, سنڈے اسکول کی کلاس نہیں ہے یہ ایڈلٹ وینسڈے کلاس ہے. تو جو ہے وہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی, یہ 4 الفاظ مشکل ہیں, ان کی ترتیب یاد رکھیں. تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اس آیت کو بھی زبانی یاد کر لیجیے گا. سب بولیں گے آمین ہاللیلویہ. آمین آئیے ہاللیلویہ. ہم قرآن کے کلام کو شروع کریں گے. بائبل مقدس خدا کا کلام میرے پاس موجود ہے. آپ بھی اپنی بائبل مجھے دکھائیے, میں اپنی بائبل آپ کو دکھاتا ہوں. ہاللیلویہ. اب یہ ایک کتاب ہے, ہم آج کلام پر غور کریں گے. یہ جو کلام ہمارے پاس ہے, بائبل مقدس ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اور اس کے بغیر خدمت نہیں, اس کے بغیر مسیحیت نہیں, اس کے بغیر ایمان نہیں, اس کے بغیر بلاہٹ نہیں, اس کے بغیر رویا نہیں, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. بولیے آمین. یہ اس کی پہلی بات ہے. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا محض ایک کتاب ہے
یا یہ کتاب سے بڑھ کر ہے؟ یہ کتاب سے بڑھ کر ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، الہام ہے۔ بولیے آمین۔ آپ کی آواز کی ضرورت نہیں، آپ آمین بول دیں گے تو مجھے نظر آ جائے گا ویڈیو میں سب کو دکھ رہا ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اب جو آیت ہماری مرکزی آیت ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، ہم اس کی فضیلت پر، عظمت پر آج اس طرح سے بات کریں گے کہ یہ ایک چراغ کی مانند ہے، ایک روشنی کی مانند ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا نام روشنیوں کا شہر ہے۔ باجی فری اس وقت ہم لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کراچی جو ہے وہ عروس البلاد یعنی کہ روشنیوں کا شہر، سٹی آف لائٹس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اس وقت جہاں جہاں میں ہیں، بلکہ اس کی پوری دنیا کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو خداوند یسوع مسیح مجسم کلام ہے۔ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ شہر کراچی کو خدا کے کلام کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ شہر کراچی کی تاریکیوں میں کلام کی روشنی بہت ضروری ہے کہ خدا اپنے کلام کے نور کو پھیلائے۔ اور میری دعا ہے کہ شہر کراچی میں خداوند کے کلام کا نور، اس کی روشنی پورے شہر میں، تمام علاقوں میں، گلیوں محلوں میں یسوع کے نام سے پھیل جائے۔ اور نہ صرف شہر کراچی کے لیے بلکہ آپ کے شہر کے لیے بھی، اور آپ کے علاقے کے لیے بھی، آپ کے محلے کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کی روشنی آپ کے خاندان، گھرانے، علاقے، محلے، گلی، شہر میں پہنچے۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہماری اور راہ کے لیے روشنی ہے، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام کی بڑی ہماری زندگی میں اہمیت ہے، اور یہ جو بائبل مقدس ہمارے پاس ہے، اس بائبل کے اندر اسے ہم خدا کا کلام بھی کہتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اگر اس کو خدا کا کلام کہتے ہیں تو ایک فیکٹ سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں، بڑی انکریجنگ بات کرنے لگا ہوں، یہ ہے کہ یہ سراسر خدا کا کلام نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ دا 100% دا ورڈ آف گاڈ۔ یہ 100% خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو جب مطالعہ اس کا کیا ہے تو میں نے تقریباً 18 دفعہ پوری بائبل پڑھی ہے، پوری بائبل 18 دفعہ پڑھی ہے، اور 19ویں دفعہ تقریباً چل رہی ہے، خدا ان کا شکر ہے۔ میں نے فرام دا فرنٹ کور ٹو بیک کور، شروع سے آخر تک میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ہے یہ سارا خدا کا کلام، مگر اس میں پورا خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس میں ابراہیم کی باتیں بھی ہیں، اس میں موسیٰ کی باتیں بھی ہیں، اس میں پطرس کی باتیں بھی ہیں، اس میں پولس کی باتیں بھی ہیں، اس میں موسیٰ کی باتیں بھی ہیں، اس میں تمام ایمانداروں کی باتیں بھی ہیں۔ بولیے آمین۔ 100% every word is not the word. But اب میں جو آپ جہاں سے میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں، آپ یہ کیچ کیجئے گا بات کو، سراسر خدا کا کلام نہیں ہے، اس میں خدا کے لوگوں کی باتیں ہیں، مگر وہ جو خدا کے لوگ تھے وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ خدا کے ایماندار لوگ تھے، جیسے میں اور آپ ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بولا، انہوں نے جو کچھ کیا، وہ کلام میں لکھا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات دینا چاہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لیجئے شروع میں ہی، آپ خدا کے، ہم جو ایماندار ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا عمل، ہمارا قول و فعل خدا کا کلام ہونا چاہیے جو لوگوں کے سامنے گواہی کا باعث ہو۔ بولیے آمین۔ خدا کے لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس قدر پاک اور راستہ بازی کا کلام ہوتا ہے کہ وہ خدا کے کلام میں لکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے بھی کہا کہ 60 to 70% اس کلام کا حصہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، ان کی زندگی کے حالات، انہوں نے خدا کے کلام پر کس طرح عمل کیا، وہ واقعات، ان کا تذکرہ ہے۔ مجھے کلام سے ایک آیت یاد آتی ہے، ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ جتنی باتیں خدا کے لوگوں نے کی وہ سب خدا کے حضور میں نوٹ ہوئیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال نامے کی کتاب اور کتاب حیات، آسمان پر مختلف کتابیں موجود ہیں۔ بولیے آمین۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن خدا کے خادموں کا اور انبیاء کا، ایمانداروں کا ہم ذکر بائبل میں پڑھتے ہیں، ان کی باتیں بائبل میں لکھی ہیں۔ سو ہمارا آج کا بولنا چالنا، ہمارے کام، ہمارے افعال، سب کچھ راست بازی کی اس لائق ہونے چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوں اور وہ لکھے جائیں، اور اگر وہ لکھے جائیں تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ آمین۔ خدا کے کلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک کوئز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سارے میچور۔ پاسٹر موزر صاحب کو میرا خصوصی سلام۔ لاسٹ ٹائم ان کا بڑا زبردست پیغام تھا کلام کی قدرت کے حوالے سے، اور میں انہی کی باتوں کو اضافہ کروں گا، میں ان کو آگے لے کے چلوں گا، لیکن وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا، میں چھوٹا سا ایک کوئز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کا لائبریری میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ لائبریری، اب اپنے ہاتھ دکھا سکتے ہیں مجھے، لائبریری میں کبھی آپ گئے ہیں؟
everybody has gone some at some point. बहुत अच्छा है. आप सब जानते हैं, मुझे बताइए बाइबल की कुल कितनी किताबें हैं? 66. बट मैंने एक पॉइंट मेरे सामने आया एज ए टीचर, मैंने आपको बताया कि मैं लाइब्रेरी में जब कभी गया हूँ तो कोई किताबें, अगर मैंने देखा है कि बाइबल में 57 किताबें हैं, 57 बुक्स. कैथोलिक्स कहते हैं कि 72 हैं, उनकी 6 जो है वो अपॉक्रिफा की किताबें हैं, वो 6 ज्यादा हैं. हमारी 66 हैं, मैंने गिनी है 57 है. कितनी है जी? 57. नहीं सर, सभी शामिल करके. तो मैं लाइब्रेरी का असूल अप्लाई करने को बाइबल को, क्योंकि बाइबल इटसेल्फ इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट? तो लाइब्रेरी का असूल ये होता है कि जब आप किसी किताब को ढूंढते हैं तो अगर उस किताब का कोई, अभी मैं 57 प्रूव करने को, 57 कैसे है? अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो अगर किसी किताब का हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, हिस्सा चारम पड़ा होता है तो हम उसको एक ही बुक काउंट करते हैं. तो यहाँ पर जो पहला ग्रंथी हो, दूसरा ग्रंथी, अगर आप इसको इन तमाम किताबों को एक एक बुक काउंट करें तो 57 बनती है. हालेलुया. अगर इस तरह से मैं, ये जो कैनन ऑफ द बाइबल है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव करता हूँ. जो बाइबल की किताबों की तरतीब है, जो आयात की अबवाब की तरतीब है, मार्टिन लूथर साहब को खुदा बरकत दे जिन्होंने ये सारी तरतीब दी. बट फिर ज़बूर की भी कर देते तो 5 हिस्से बनते जो उसके अंदर हैं भी. ज़बूर की किताब की अगर इस तरह से पहला ज़बूर, दूसरा ज़बूर, तीसरा ज़बूर, चौथा ज़बूर, 5 ज़बूर बनते जो उसके 5 हिस्से हैं, बीच में हैं भी. तो इस तरह से तो काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें, यसाया की पूरी किताब 66 किताबों पर है, 66 अबवाब पर है, तो उसके भी 3-4 हिस्से तो हो सकते थे. तो अगर हम, तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसको कलेक्ट किया है. अगर हम पहला ग्रंथी दूसरा ग्रंथी को भी मिला दें तो इस तरह से कितनी किताबें बनती हैं? 57. ठीक है जी, ओके. एक छोटा सा क्विज. बाइबल की 66 किताबें हैं, किसकी बीवी नमक का सतून बनी थी? हम चूंकि बाइबल पर बात करने लगे हैं तो छोटा छोटा सवाल हो जाए. लूत की बीवी सबको पता है. आप कुछ इजी सवाल पूछ के थोड़े से मैं आऊंगा जरा, चूंकि आप लोग खिदमत में सारे, तो खिदमत वाले भी सवाल मैंने निकाले हुए हैं. मैंने लीडर्स के लिए भी क्विज तैयार किए हुए हैं. आमतौर पर हमने संडे स्कूल के देखे हुए हैं, तो बाजी फरी को पता है कि भाई आसिफ को भी पता है कि हम संडे स्कूल की जो ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मैंने वो भी क्वेश्चंस निकाले हुए. किसी बिशप से भी पूछे जाएंगे तो वो भी फंस जाएंगे कि बिशप साहब को भी शायद उसका आंसर फौरन से ना आए. लेकिन इसमें हरगिज़ मकसद इम्तिहान नहीं है, मैंने अपनी रिसर्च बेस पर जो क्वेश्चंस निकाले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें मिक्स हैं. सो नंबर ये हो गया. मत्ती की किताब के बाद कौन सी किताब है? मरकस की किताब. डन हो गया. तो आप बताइए अब्दिया की किताब के बाद कौन सी किताब? अब्दिया के बाद कौन सी किताब है? खास कर से सारे याद है, मशहूर सारे याद है. हुण दसो जरा अब्दिया के बाद कौन सी किताब है? जुबानी बताना, फ्रेस नहीं देखनी. अब्दिया, सर अब्दिया कर लें, नाहूम कर लें, सफनिया कर लें, पीछे जकरिया कर लें. पुरानी अहदनामे की किताबों में से मैंने एक नाम रखा है आपके सामने. हमने कहा मत्ती के बाद तो मरकस है, तो बताइए अब्दिया के बाद कौन सी किताब? नहीं याद होगे ना? यूना की किताब है. ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात. इफ्सियों के बाद कौन सी किताब? हम कलाम की अजमत पर बात कर रहे हैं. इफ्सियों के बाद याद है किसी को? फिलिपियों की किताब है. ज़बूर कुल कितने हैं? 150. मैंने एक दफा संडे को ना लोगों की इंटरेस्ट के लिए कलाम शुरू करते, मैंने कहा निकाले जी मेरे साथ ज़बूर 151 निकालें. वो सारे लबन आग पे. बाद जब उन्होंने वो भारी साहब ज़बूर 151 है ही नहीं, ज़बूर तो सारे 150 तो ज़बूर है सारे. तो जिसको पता है वो पहले ही बोल पड़ेगा कि भारी साहब ज़बूर तो 150 है सिर्फ. लेकिन जिसको नहीं पता वो ढूंढना शुरू कर देगा, ज़बूर 151 करो जी, 151 निकालें. तो ये है उसके. अच्छा, किसी को पता है कि मूसा की बीवी का नाम क्या था? बाकी सारे ने बीवियां का नाम याद नहीं सानू. सफूरा नाम था उसका. किसी को पता बाइबल में सबसे लंबी उम्र किस शख्स की थी? क्या नाम था उसका? पैदाइश की किताब में मतुसला नाम है उसका. मतुसला की उम्र और कितनी थी? 969, 969 वर्ष. आदम की उम्र किसी को याद है? उमर की उम्र कितनी थी? 930 बरस. तो मैं ये सिर्फ आपको इनकरेज करने के लिए, एक बिल्कुल वो नहीं है क्वेश्चन या वो इम्तिहान नहीं है, टेस्ट नहीं है, क्योंकि कलाम की अजमत पर बात कर रहे हैं. तो मैं सिर्फ आपको इस लाइन पर लाना चाहता हूँ कि जब कभी आपके पास टाइम हो तो इस तरह की चीज़ों को जरूर सर्च किया करें. और ये वो है जो, अच्छा याद होगा अगर आपको, खुदा ने तीसरे दिन क्या बनाया था?
تخلیق کے تیسرے دن میں، چھٹے دن ہمیں یاد ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا تھا. تو تھوڑا سا جو روٹین سے ہٹ کے ہے، تھوڑا سا کلام کا مطالعہ وہ کرنے کی کوشش کریں، اور میں اس کے لیے آپ کو لائن دے رہا ہوں، وہ ہے خشکی اور سمندر کی. اچھا، میں جو بات میں نے ابھی کی ہے، تو میں یہ جو لوگ خدا کے کلام کو زبانی یاد کرنے کی طلب رکھتے ہیں، بھوک پیاس رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ تخلیق کے 6 دنوں کا نظام یاد کریں. بچوں کو ہم کہتے ہیں سنڈے اسکول کی، جب وہ گیت بھی بنا ہوا ہے 6 دن میں خدا نے زمین آسمان بنایا، یہ سنڈے اسکول کا بڑا زبردست گیت ہے. باجی فریز کو ضرور تیار کریں بچوں کو سکھانے کے لیے. اچھا، سب کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کون سی کتاب کی اور باب کی آیت ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہو. 23 زبور کی پہلی آیت. تو یہ آیت کہاں لکھی ہے؟ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں بعد اسے پائے گا. یہ آیت کہاں کی؟ کیونکہ روٹین سے ہٹ کے نا، میں کہہ یہ رہا ہوں، آپ کی لا رہا ہوں صرف تو جو اس طرف روٹین سے ہٹ کے ہے. کسی کو یاد ہے؟ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا. یہ وائز کی کتاب میں لکھا ہے. اور میں بالکل ان چیزوں کو جانتا ہوں. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن میں سنڈے کو پریچ نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی ان کو ہم پرسنلی جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یسوع نے پطرس کی ایک رشتہ دار کو شفا دی تھی. یاد ہے وہ کون سا رشتہ دار تھا؟ کیا رشتہ تھا پطرس کو؟ اس کی ساس تھی. آمین، پریز دی لارڈ. کچھ جانور ہیں بائبل مقدس میں جنہوں نے انسانوں کی طرح باتیں کی ہیں. بائبل مقدس میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے جنہوں نے انسانوں کی طرح بولے. وہ کسی کو یاد ہے کون کون سے جانور تھے؟ گدھا، بلعام کی گدھی تھی، وہ بولی. اور اس کے علاوہ ہاں جی، باغ عدن میں سانپ جو تھا وہ بھی ہوا سے، شیطان تھا لیکن سانپ بھی باتیں کرتا تھا. آمین، ہاللیلویہ. اوکے جی، پرانے عہد کی آخری کتاب کون سی ہے؟ ملاکی کی کتاب. نعمان کوڑی نے کتنے غوطے لگائے تھے کون سے دریا میں؟ کس کے کہنے پر؟ 7 غوطے لگائے تھے. باجی اسمیرا بتا رہی ہیں. باجی اسمیرا آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. یردن کے دریا میں. ہاللیلویہ. دریائے یردن پر الیشا نبی کے کہنے پر دریائے یردن میں. اور آپ کو پتا خدا یسوع مسیح نے بھی دریائے یردن میں بپتسمہ لیا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی دریائے یردن میں بپتسمہ دیتا تھا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اوکے جی. بائبل مقدس میں 2 کتابیں ایسی ہیں جو عورتوں کے نام پر ہیں. کون کون سی؟ روت اور آستر. آستر اور روت. قرآن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو جب تو معاف کرے تو کتنی بار معاف کرنا؟ 7 کے 70 بار. 7 کے 70 بار. اور قرآن کے خادم بشپ سیمول رسل صاحب بتاتے ہیں کہ وہ 490 ٹائمز بنتا ہے، 490 مرتبہ. اور ساری زندگی میں ہم معاف کرتے رہیں تو 490 دفعہ نہیں بنتا. ہاللیلویہ. 490 سے کم ہی ہوگا. تو ہم ساری زندگی دوسروں کو جو ہے وہ معاف کریں. اچھا جی، یسوع مسیح کے 13ویں شاگرد کا نام کیا تھا؟ ہونا ہے نا ذرا بشمالا سوال. یسوع مسیح کے 13ویں شاگرد کا نام کیا تھا؟ 12 کے بھی زبانی یاد ہونے چاہیے، لیکن جو ایک یہودا اسکریوتی کی جب موت واقع ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی. اس کے بعد متیا. شاباش، متیا نام تھا ان کا. اور کسی کو پتا ہے کہ یسوع کے دادا کا نام کیا تھا؟ یسوع کے باپ کا نام یوسف. زمینی باپ کی بات کر رہا ہوں. زمینی باپ کا نام یوسف. تو یوسف کے باپ کا نام کیا تھا؟ مطلب پھر جو لکھا ہوا ہے نسب نامے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ پھر وہ یسوع کا زمینی دادا بنا. تو یسوع کے دادا کا نام یعقوب تھا. کیا نام تھا جی؟ یعقوب. یہ اور یہ پرانے عہد نامے میں بھی یوسف اور یعقوب آپ کو پتا ہے وہ باپ بیٹا تھے، اور یسوع مسیح کے عہد نامے میں بھی جو ہے وہ ان کے باپ کا نام. بائبل کی ایک کتاب ایسی ہے جس میں خدا کا نام نہیں ملتا. خدا کا نام پوری کتاب میں کہیں نہیں آیا. نہیں، کوئی اور کتاب ہے سر. سوری، غزل و غزلات. نو جی، سوری. آستر کی کتاب میں. آستر کی کتاب میں خدا کا نام کہیں نہیں لکھا، بٹ در پردہ خدا بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا نظر آتا ہے. ہاللیلویہ.
मुझे ये बस सारे हमारा क्विज कंप्लीट हो गया, बस इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं और बहुत सारे भी हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप बाद में मुझसे ले सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल इनके सारे आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं देख रहा हूँ आसिफ भाई आसिफ लिख रहे हैं अपने पास, अगर आप लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बाद में भी मुझसे ले सकते हैं। मुझे याद है कि कलाम की अजमत के हवाले से मैं बात करूँगा कि कलाम का नॉलेज होना इतना ज़रूरी है हमें। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਏ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, तो उन्होंने क्या किया, थैंक यू सिस्टर जी, इंटरेस्टिंग आपने लिखा, थैंक यू। एक पादरी साहब कलाम सुना रहे थे, तो उन्होंने कलाम सुनाते सुनाते इस तरह का मैसेज था, तो उन्होंने कलाम सुनाते हुए कहा कि हाँ जी जमात चो दसो जी किनू पता है कि यसू सूली क्यों चढ़िया सी। अब वो गाँव के लोग हैं सारे बैठे हुए, और वो एक अम्मा जी उठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ किया ही होना सू ਜਿਹੜਾ सूली चढ़िया। पादरी साहब कहने लगे अम्मा जी की गल करन दे हो तुसीं, तुसां अज तक सुनिया ही नहीं अज तक कि यसू सूली क्यों चढ़िया। तो उन्होंने दे ना शोहर नूं बड़ा गुस्सा लग्या इस गल दा कि पादरी साहब ने मेरी बेगम दी जिहड़ी तौहीन हो गई है। वो अंकल जी उठ पे, अंकल जी ने खलो के कहा पादरी साहब अगर सवालों के जवाब असां देने तो तुहानूं कर तो रखिया। तो ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। हमें हमारा पर्सनली खुदा के कलाम के साथ एक ताल्लुक होना चाहिए, और जो बाइबल के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है वो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की ज़मानत है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है। आमीन। जिसका बाइबल के साथ ताल्लुक है उसका खुदा के साथ ताल्लुक लाजमी होगा, जिसका खुदा के साथ ताल्लुक है उसका बाइबल के साथ लाजमी ताल्लुक होगा। बोलिए आमीन। बहुत अरसा पहले खुदा ने मुझे ये तौफीक दी, मेरे दिल में इस बात को बोझ डाला। मैं लेटा हुआ था रात के टाइम पे, तकरीबन कोई 1-2 बजे का टाइम होगा, मेरी आंख खुल गई और खुदा ने मुझे इस बात की तहरीक दी कि उठ और खुदा के कलाम का मुताला शुरू कर। और उस वक्त मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, तो मैं इतनी किताबों का ढेर जो है ना, वो हर रोज़ मेरी इंग्लिश लिटरेचर की तकरीबन 14 किताबें थी जो मैं हमने पूरे वीक में पढ़नी होती थी, और उनका होमवर्क मिलता था, और इतनी किताबें, फिर उसके बाद साइकोलॉजी थी, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो सारे, तो इतनी किताबें मैं पढ़ रहा था। तो जो खुदा के रूह की तहरीक मेरे दिल में आई वो ये थी कि इतनी किताबें तू वो पढ़ रहा है, मेरे कलाम का पूरा नॉलेज क्या तुझे है? और अगर तेरे पास एक ज़िंदगी है और तुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी गई है, और तेरी पूरी ज़िंदगी में तुझे इस किताब का पूरा नॉलेज अगर नहीं है, तो उस तेरी पूरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? भले तू ज़िंदगी में बाकी हज़ारों किताबें पढ़ दे, लेकिन तूने मेरी किताब तो पूरी नहीं पढ़ी। वो दिन था कि मैं फिर बाइबल को, तो आप यकीन समझे कि यूँ जैसे इतनी दिलचस्पी और इतने एक हुक्म के तौर पर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और पढ़ता ही गया। और मैं आसिफ भाई के साथ जब मेरी बात होती है तो मुझे यकीनन आप सबकी ज़िंदगी में ये तजुर्बात मौजूद हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। लेकिन आसिफ भाई के बारे में क्योंकि हमारी पर्सनली ऐसी बातें हुई हैं, तो खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत जिस कदर ज्यादा होगी, खिदमत उसी कदर मुयस्सर होगी। बोलिए आमीन। अगर खुदा के कलाम में दाऊद कहता है, आमीन, दाऊद कहता है, और आप मेरा जुमला सुने, एक जुमला मैंने बनाया है खुदा के कलाम का मुताला करने के बाद, जो जुमला मैंने एक तरतीब दिया है दाऊद के इस जुमले की रोशनी में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने एक तरकीब बनाई है जुमले की, एक जुमला ज़रा सुनिएगा। तो मैं जुमला आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं भी दाऊद के साथ मिलकर कहता हूँ कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये आप भी और हम सब कह सकते हैं। लेकिन आगे चलिए, मगर इसके बाद मैं ये भी कहता हूँ और इकरार करता हूँ कि तेरा कलाम मेरी नाफ के लिए सेहत, मेरे दिल की शादमानी, मेरी बीमारी के लिए मरहम, मेरे गम की तसल्ली, मेरे दुख में सहारा, मेरी तन्हाई का दोस्त, मेरे सफ़र का नक्शा, मेरी दिलचस्पी की दास्तान, मेरी सोचों के लिए मुअम्मा, मेरे शाऊर के लिए तालीम, मेरे लाशाऊर की दनाई, मेरे जहन की तालीम, मेरी कामयाबी की ज़मानत, मेरी खुशी का नगमा, मेरी महरूमियों की फ्राहमी, मेरी कमज़ोरियों में ज़ोर, मेरी ज़रूरत का ख़जाना, मेरी ज़िम्मेदारी के लिए हुक्म, यानी मेरी खिदमत का हुक्म, मेरी खिदमत के लिए हथियार, मेरी मुनादी के लिए इश्तिहार, और मेरी कलीसिया की बुनियाद है। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो खुदा के कलाम के बारे में जो कुछ आप कह सकते हैं, जो कुछ आपका पर्सनल तजर्बा है, आप उसको बयान करें। खुदा के कलाम को आज तक आपने क्या समझा है, ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। ज़बूर 119 जिसकी आयत हमने पढ़ी है, ज़बूर 119 इब्रानी शायरी का एक शाहकार है, और ये 22 हिस्सों पर मुश्तमिल ज़बूर है, और 22 हिस्से इब्रानी के 22 हरूफ तहजीज़ से लिए गए हैं। यानी कि हर एक ज़बूर 119 का हर एक हिस्सा इब्रानी के हर हरूफ तहज्जी से शुरू होता है, और उसके अंदर हर हिस्सा जब शुरू होता है तो वहाँ पर जिसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं वोवैन, ब्रैकेट्स के अंदर वो लिखा भी है उसका नाम, उस हरूफ तहज्जी का नाम लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट का नाम लिखा हुआ है कि, और 22 होते हैं, और आगे
ہر حصہ جو ہے وہ 8 مصروں پر مشتمل ہے. مجھے شاعری کا شوق بھی ہے, آپ سب بھائی آصف اسپیشلی جانتے ہیں, اور میں شاعرانہ انداز سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو 22 حصے ہیں زبور 119 کے, جو کہ ہر حصہ عبرانی کے حروف تہجی سے شروع ہوتا ہے, اسی سے متعلقہ 8 مصرے ہیں آگے, یعنی کہ 8 مصرے تشکیل دیے گئے ہیں. اور اگر ہم 22 کو 8 سے ضرب دیں تو 176 بنتا ہے. زبور 119 کی کل آیات 176 ہیں, 176 آیات ہیں اس کی. تو اس کا مطلب ہے 22 جو حروف تہجی ہیں اس کے 8 مصرے ملا کر پورے 176 مصروں کی ایک نظم بنتی ہے زبور 119, اور ساری ہی خدا کے کلام کی تعریف سے بھری ہے. ہاللیلویہ. پورا زبور 119 خدا کے کلام کی تعریف پر مشتمل ہے. یہ اس میں اس کو آئین کہا گیا ہے, اس میں اس کو خدا کے قانون کہا گیا ہے, اس میں خدا کے دستور کہا گیا ہے, اس میں خدا کا کلام کہا گیا ہے, یہ ساری باتیں. اسی طرز پر یرمیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, نوح کی کتاب. وہ بھی اس کے بھی ہر باب کی 22 آیات ہیں, اور تیسرا باب جو ہے نوح کی کتاب اس میں 66 آیتیں ہیں, جو کہ 22 کا 3 گنا ہے. یوں نوح کی کتاب بھی جو ہے وہ اسی زبور 119 کی طرز پر شاعری کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے. پھر زبور 119 بائبل کا سب سے لمبا باب ہے, سب سے طویل باب ہے, اور اس کی بہت ساری مشہور آیتیں جو ہیں وہ آلریڈی مشہور ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں پر پڑھوں, لیکن میں نے پڑھ کے دیکھا ہے زبور 119 کو اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں تو 15 منٹ میں تسلی کے ساتھ زبور 119 کو پورا پڑھ سکتے ہیں. 15 منٹ لگتے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اور آپ آرام سے بھی 15 منٹ کے اندر اس کو پڑھ لیتے ہیں. پھر یہودیوں میں یہ روایت تھی, اور اس کو شاعری میں لکھے ہونے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے, حفظ کیا جائے. زبور 119 کو یہودی زبانی حفظ کیا کرتے تھے, اور اس زبور کے اندر خدا کے کلام کو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دولت سے, سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے, شہد سے, چراغ سے, روشنی سے, سونے اور کندن سے زیادہ قیمتی چیز سے تشبیہ کی گئی ہے. اور زبور 119 کی چونکہ 176 آیات میں نے ابھی بتائی ہیں تو 178, اور میں اکیلا ہی روت, یعقوب اور فلپیوں کی تینوں کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو زبور 119 کا حجم جو ہے وہ اتنا ہے. ہمارے پرستش کے حصے میں بہت سارے گیت ہیں, زبور ہیں جو ہم 119 میں سے ہم گاتے ہیں. وہ ان میں سے ایک ہے جوان بنا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ, تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری جان, چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا, پھر مینوں تو رہائی دے ویک مصیبت میری. یہ وہ تمام گیت اور زبور ہیں جو ہم زبور 119 کے اندر سے ہم نے لیے ہیں. خدا کے کلام کی عظمت پر بات کریں گے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری عبادت کا, کیا کہا میں نے, ہماری عبادت کا 90% حصہ کلام پر مشتمل ہوتا ہے. ہاللیلویہ. کتنا حصہ؟ 90% حصہ کلام پر ہوتا ہے. کلام ہی کلام ہوتا ہے, پوری عبادت کلام پر مشتمل ہوتی ہے, جس میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ بھی کلام پر مبنی ہوتے ہیں, جتنی دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی کلام پر مبنی ہوتی ہیں, اور جو بنیادی کی جاتی ہے وہ بھی کلام سے ہوتی ہے. بولیے آمین, ہاللیلویہ. باقی کا حصہ جو ہے وہ ہمارے اعلانات اور ہماری گواہیاں اور وہ ہماری اپنی پرسنل باتیں, وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری پوری عبادت جو ہے وہ اس کلام کے اوپر بیس کرتی ہے. بولیے آمین, ہاللیلویہ. اور ہونا بھی یہی چاہیے. 90% ہماری عبادت جو ہے وہ خدا کے کلام کے اوپر بیس کرتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت ضروری عمل بھی ہے. خدا کے کلام کی عظمت خدا کے خادموں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں خاص طور پر ہمارے بچوں کا, بڑوں کا, بزرگوں کا, سب کا خدا کے, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کلام نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کی عظمت کو پوری طرح سے نہیں جانتے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ میں سچی بات آپ کو بتانے لگا, دنیا میں جتنی بڑی بڑی منسٹریز ہیں اور جتنے بڑے بڑے خادمین ہیں وہ سب اسی کلام کے اوپر کھڑے ہیں. اس کلام نے اتنی بڑی بڑی منسٹریز بنائی ہیں, اس کلام نے اتنے بڑے بڑے خادم پیدا کیے ہیں, اس کلام نے رسول پیدا کیے ہیں, نبی پیدا کیے ہیں, مبشر پیدا کیے ہیں, استاد اور چرواہے پیدا کیے ہیں. بولیے آمین, ہاللیلویہ. اس کلام کی اتنی قدرت ہے. لوگ نہیں کلام پڑھتے, اس لیے وہ روحانی برکتوں سے اور رہنمائی سے محروم رہ جاتے ہیں. میں نے پھر کچھ باتیں لکھی ہیں کہ لوگ کیوں نہیں کلام پڑھتے. آج کے دور میں لوگ کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کبھی کسی نے کہا ہے نہیں کلام پڑھو. ایسی چرچز بھی دنیا میں موجود ہیں جہاں پر بائبل چرچ میں لے کے جانے کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے.
بس جو کچھ فادر جی نے سنا دیا، جو کچھ پادری صاحب نے سنا دیا، جو کچھ سادھو صاحب نے پریچ کر دیا، بس وہی سن کے اپنے گھر پہ آ گئے. لوگ اپنی بائبل لے کر نہیں جاتے، لوگوں کا بائبل کے ساتھ پرسنل انٹریکشن نہیں ہے. ان کو کوئی کہتا نہیں کہ بائبل لے کے آ کے، کہتا نہیں کہ بائبل پڑھیں. خادموں نے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے، لیکن حقیقی خادم وہ ہے جو لوگوں کو خدا کے کلام کے ساتھ جوڑتا ہے. بولیے آمین. پھر لوگ اس لیے بھی بائبل نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بائبل پڑھتا ہی نہیں ہے. کبھی بڑوں کو انہوں نے بائبل پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑے روحانی ہوں، بٹ ہم نے ان کے سامنے کبھی ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بائبل پڑھیں، بٹ ہم نے کبھی ان کو بائبل کا نمونہ دیا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ سولجر بازار میں ایک دفعہ میں ایک عبادت کے لیے گیا تو وہاں پر ایک شخص مجھے ملا اور بڑی جوشیلی عبادت، بڑی زوردار عبادت ہوئی. تو بڑا زوردار کلام خدا نے دیا. جب میں کلام سنا کر بیٹھ گیا تو عبادت کے بعد ایک بھائی میرے پاس آئے اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لے کے. تقریباً 16-17 سال کا بیٹا تھا ان کا، اور وہ 9 کلاس میں پڑھتا تھا، اور اس کو لے کے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے پاسٹر صاحب کلام کا بڑا مزہ ہے، بڑی برکت ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی آپ کی طرح خدا کا خادم بنے. آپ سن رہے ہیں؟ ہاللیلویہ. وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی آپ کی طرح خدا کا زبردست خادم بنے، جوشیلا خادم بنے. تو میں نے ان کو کہا آپ، اور وہ شخص میرے پاپا کو جانتا تھا، پاسٹر رفاقت نذیر صاحب کو وہ جانتے تھے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ کہنے لگے میرے بیٹے کا نام جان ہے. تو میں نے کہا جان سٹیفن بن سکتا ہے. اب توجہ سے سنیے گا پیرنٹس اسپیشلی، جان سٹیفن بن سکتا ہے اگر بھائی نذیر آپ رفاقت بن سکتے ہیں. آمین. اگر آپ میرے پاپا کی طرح بن جائیں تو آپ کا بیٹا میرے جیسا ہوگا، کیونکہ میری تربیت میں جو نظر آتا ہے آپ کو، یہ خدا کے بعد میرے والد کا کردار ہے، میرے والد کی خدمت ہے. انہوں نے کلام کا شوق ڈالا، انہوں نے کلام کو ڈیلی عبادت کرتے تھے. ڈیلی عبادت ہوتی تھی. 2 گھنٹے کی عبادت پر ہمیں اٹھا کر گود میں اٹھا کر تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا سفر کر کے پیدل چل کر ہم لوگ عبادت کے لیے جاتے تھے. کلام سے پیار کرنا والدین سکھاتے ہیں. بولیے آمین. کچھ لوگ بائبل اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ان کو بائبل لگتا ہے کہ بائبل بڑی مشکل کتاب ہے. کئیوں کا، ہمارا کراچی والوں کو تو بڑا مسئلہ ہے کہ سندھ میں یہ تو اردو نہیں آتی بہن بھائیوں، اور جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو کے چکر میں بائبل نہیں پڑھتے، اور انگلش کی ان کو جلدی سمجھ نہیں آتی، اس لیے انگلش پڑھ تو سکتے ہوں گے بٹ سمجھ نہیں آتی. تو کئی لوگوں کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دل سے خدا کے کلام کو پڑھنا چاہے اور خدا سے دعا کرے تو خدا اس پر اپنے آسمان کو کھولتا ہے، اور اس کی سمجھ کو اور اس کے ذہن کو خدا کھولنے والا خدا ہے. آمین ہاللیلویہ. میں نے ان پڑھ لوگوں کو کلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور منادی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں مگر بہت جلد چھوڑ جاتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے، ادھر ادھر کی دیگر چیزوں کی وجہ سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بائبل بڑی بورنگ کتاب ہے. میں ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں. میں نے کسی ٹرانسلیشن کی کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی. وہ کہانی یہ تھی کہ ایک خاتون تھی، تو وہ لائبریری میں جا کر کتاب لے کر آئیں. لائبریری میں گئی، انہوں نے وہاں سے کتاب لی، بلکہ بک شاپ سے انہوں نے کتاب خریدی اور گھر پہ لے آئیں. اس کتاب کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصہ انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کو کتاب کو بند کر کے رکھ دیا. کتاب کو بند کر کے رکھ دیا اور اس کے اوپر اس کو اپنی شیلف کے اندر لگا دیا اور اس کے پٹی پر لکھ دیا دنیا کی سب سے بورنگ کتاب، اور رکھ کے بھول گئی. اس کے بعد تعلیم مکمل ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ جب دوبارہ اپنے اسی بک شیلف کی صفائی کر رہی تھی ایک دن، تو ان کی نظر پڑی جس کے اوپر انہوں نے پٹی اوپر لکھا ہوا تھا دنیا کی سب سے بورنگ کتاب. جب انہوں نے اس کتاب کو دوبارہ نکالا تو وہاں پر نام لکھا ہوا تھا رابرٹ کچھ بھی کہہ لیں، رابرٹ جان کہہ لیں، رابرٹ براؤن کہہ لیں، رابرٹ براؤن نام لکھا ہوا. تو انہوں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ بھول بھی گئی تھی کہ دنیا کی بورنگ کتاب لکھی ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ نکالا تو رائٹر کا نام پڑا رابرٹ براؤن. وہ بھاگی اپنے بیڈ روم کی طرف، اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے شوہر کو جا کے کتاب دکھائی. انہوں نے کہا یہ کتاب آپ کی ہے، کیونکہ اس کا نام بھی رابرٹ براؤن تھا اور وہ بھی رائٹر تھا. اس نے کہا ہاں یہ کتاب میری ہے. اس نے کہا اوہ اچھا، تو یہ آپ نے کتاب اتنی بورنگ کتاب لکھ دی ہے آپ نے؟ اس نے کہا یہ شروع میں بورنگ لگے گی، بٹ جب تم اس کے درمیان میں جاؤ گی اور آگے اس کو پڑھو گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پھر تمہارا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. اب اس نے دوبارہ جناب لے کے کتاب لے کے بیٹھ گئی اور اب اس نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کتاب کو لکھنے والا اور کوئی نہیں، میرا اپنا شوہر ہے. اور اب اس نظر سے اس نے کتاب کو شروع سے پڑھنا شروع کیا اور اینڈ تک پڑھ کے ایک ہی نشست میں پڑھ کے اٹھی. اور جہاں پر اس نے پٹی پر لکھا تھا دنیا کی بورنگ کتاب، سب سے بورنگ کتاب، وہاں پر اس نے لکھا دنیا کی سب سے بہترین کتاب، کیونکہ اب وہ اس کے مصنف کو پرسنلی جانتی تھی. جب ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہم اس کی محبت کو جانتے ہیں، پھر اس کلام کو پڑھنے کو دل بھی کرتا ہے. بولیے آمین ہاللیلویہ.
خدا کے کلام کو لوگ اس لیے بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، خدا کے ساتھ محبت اس طرح سے نہیں ہوتی، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی کلام سے محبت زیادہ ہوگی۔ اور پھر کئی لوگ خدا کے کلام کو پڑھنے کے حکم سے بھی، جو کلام کے اندر حکم لکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے بائبل پڑھیں گے تو بائبل ہمیں فلاں کام سے بھی منع کر دے گی، فلاں کام سے بھی منع کر دے گی، تو اس واسطے نو رہ نہیں دو پرا بند کر کے رکھ دو، تے ساڈے تے پابندیاں لگ جانیاں نے۔ کئی لوگ اس لیے بھی نہیں پڑھتے کہ کلام میں سے وہ باتیں نکل آئیں گی جو، کیونکہ کلام ایک آئینہ ہے، بولیے آمین۔ کلام آئینہ ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ تیری زندگی میں یہ بھی کمی ہے۔ کئی لوگ یہ کمیاں نہیں سننا چاہتے، آج چرچز میں بھی لوگ اس طرح کی بات نہیں سننا چاہتے جو ان کی زندگی میں سے گناہوں کو پن پوائنٹ کرے، ان کی کمزوریاں ان کے سامنے لائے۔ تو لوگ اس لیے بھی بائبل کو نہیں پڑھتے، ان کو پتا کہ کلام کے اندر، پھر کچھ لوگوں کے پاس مصروفیت کی وجہ ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کو شروع کہاں سے کریں۔ پرانا نامہ مشکل ہے پڑھنا، اس کے اندر بہت ساری کتابیں، احبار کی کتاب، استثنا کی کتاب، یہ تو پڑھنا ہی بڑی مشکل کتابیں ہیں، تو کئی لوگ اس لیے بھی نہیں پڑھتے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع کریں۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، اگر آپ بالکل پہلی دفعہ بائبل کو پڑھنے لگے ہیں تو آپ یوحنا کی کتاب سے شروع کریں، یوحنا کی کتاب کو پڑھیں۔ آپ اگر یوحنا کی کتاب کو بھی نئے عہد نامے کو ترتیب سے پڑھنا چاہتے ہیں تو متی سے شروع کریں۔ نئے عہد نامے کی رائٹنگ پھر بھی ایزی ہے، لفاظی آسان ہے، نسبتاً آسان ہے۔ پرانے عہد نامے کی اردو ثقیل ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے۔ بٹ ایک مسئلہ آئے گا، نیا عہد نامہ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں، ریفرنسز آپ کو پرانے عہد نامے کے ملیں گے۔ اگر پرانے عہد نامہ نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، پھر آپ وہیں سے چھوڑ دیں گے۔ تو بہتر ہے مشکل صحیح، بٹ اس کو شروع سے شروع کریں تاکہ آپ پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئیں اور آپ کو سب چیزیں تسلی سے سمجھ آئیں۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔ بعض لوگوں کو بائبل پڑھتے پڑھتے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یہ وہ جنہوں نے 9ویں 10ویں پیپر یاد کرتے ہوئے نیندر آنے لگ پہ، چاہ پی پی کے پیپر دے دیں، بس وہ آج بائبل پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تو بھی مصیبت پہ نہیں ہے، کیونکہ بک پڑھنا ان کے لیے، بک ریڈنگ مشکل ہے۔ تو اس کے لیے بھی حل ہے۔ دنیا میں آڈیو بائبلز آ گئی ہیں، خدا ان کا شکر ہے کہ آڈیو بائبلز موجود ہیں، ویڈیو ویژول بائبلز موجود ہیں، ہاللیلویہ۔ خدا اپنے خادموں کو برکت ہے جنہوں نے آڈیو بائبلز بنا دی ہیں۔ آپ سفر میں جاتے ہوئے ہینڈ فری کانوں پر لگا کر آپ پوری بائبل سن سکتے ہیں، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آپ بائبل کو سن سکتے ہیں، میں نے یہ کئی دفعہ تجربہ کیا ہے۔ نیند نہیں آ رہی، رات کو ہینڈ فری لگانے کانوں میں بائبل کو سننا شروع کر دیں، ایسی پرسکون نیند آئے گی آپ، ہاللیلویہ۔ ڈراماٹائزڈ بائبل بیبلیکل ورژنز ہیں، آج تو تصویروں والی کتابیں آ گئی ہیں جن میں بائبل کی پوری تصویری خاکے موجود ہیں۔ سو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک ملا خطیب کی بات ایک بتاتا ہوں، ملا صاحب کی۔ انہوں نے، مولانا نے، میں جمعے کا خطبہ سن رہا تھا اور خطبہ سنتے ہوئے میں نے غور سے ایک بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ والی خواتین جو گھر پہ ہیں یا جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، اگر آپ ہماری مقدس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو لیکن آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ صرف کتاب کو کھول کر اس کے لفظوں پر انگلی پھیرتے جائیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بات ہے دل کی، بات ہے محبت کی، بات ہے لگاؤ کی، بات ہے شوق کی، خدا اس پر برکت دیتا ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔ پھر کئی لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو بڑی باتیں مشکل لگتی ہیں، بہت سے سوال لوگوں کے نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے خدا کے خادم موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں بائبل پڑھتا لگتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مجھے تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان میرے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے۔ ان سب چیزوں کے حل ہیں۔ ایک بہت بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو پڑھے لکھا طبقہ ہے بائبل اس لیے نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا کہ مجھے سب پہلے ہی پتا ہے۔ وہ آتے نہیں، سانو سارا ہی پہلے ہی پتا، سانو سب کچھ ہوتا ہے۔ میں پچھلے سنڈے مجھے ایک بھائی ملے تو ہمارے چرچ میں، تو بھائی مجھے کہنے لگے، ایک دو بھائی مجھے آگے ملے، تو ساتھ میں نا جو ایونجلسٹ بھائی تھا ایک، وہ مجھے ملے، اور ایونجلسٹ بھائی جب تھوڑی دیر کے لیے دور چلا گیا تو مجھے دوسرا بھائی جو تھا، بزرگ بھائی، وہ مجھے کہنے لگے، ان سے بڑے تھے، سینئر تھے، وہ مجھے کہنے لگے اس بندے نو کچھ سمجھاؤ، اس مبشر نو سمجھاؤ، ایونجلسٹ نو، اے خدا تو بعد اور کسی نے کچھ سمجھدا ہی نہیں، اے آندا خدا تو بعد اگر کوئی منادی کر سکتا ہے، یسوع مسیح تو بعد اگر رسولوں تو بعد تو وہ میں ہی ہاں، میرے ورگا کلام نہیں کوئی سنا سکتا، یہ تو بھائی سانو کھلون نہیں دیندا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، ان کو بائبل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی، تو اسی لیے پھر غلط تعلیمیں اور بدعتیں آتی ہیں، کیونکہ خود کلام کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ اور خدمت گزاروں کے لیے میرا یہ چیلنج ہے کہ جب تک آپ کے پاس بائبل کا پورا نالج نہیں ہے، برائے مہربانی خدمت کے لیے باہر مت نکلیں۔ کوئی بھی سوال آئے گا، کوئی بھی بات ہوگی تو پھر اپنی تفسیراں کڈ کر کے کلیسیا نو خراب کرو گے۔ بائبل کا پورا نالج ہو تو آپ اوتھینٹک جواب دے سکتے ہیں۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔
بہت ساری باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں خدا کے کلام کی، تو جو عظمت کے حوالے سے ہے یہ پورا ایک سیمینار کا ٹاپک ہے، لیکن میں اس کو لے کر چلوں گا، جلدی سے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل کی عظمت، دنیا کی جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے بائبل کی عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سر آئزک نیوٹن کو ہم سب جانتے ہیں، فزکس پڑھنے والے جتنے 9 میٹرک میں جتنے بچوں نے فزکس پڑھی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے۔ سر آئزک نیوٹن صاحب کا کہنا تھا بائبل کے بارے میں، خدا کا کلام اعلیٰ پائے کا فلسفہ ہے، میں تاریخ کی تمام تر کتابوں سے زیادہ بائبل پر یقین رکھتا ہوں۔ آمین۔ امریکی صدر جارج واشنگٹن کا قول ہے، خدا اور بائبل کے بغیر انسانوں پر حکومت کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب تک آپ کو خدا کا اور بائبل کا نالج نہیں، آپ انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم لنکن، ان کا کہنا تھا، میں ہمہ وقت بائبل کے مطالعے میں مگن رہتا ہوں کیونکہ میں اسے خدا کا کلام مانگتا ہوں اور یہ میرے دل کے بہت نزدیک ہے۔ میرا ایمان ہے بائبل خدا کی طرف سے انسان کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے۔ ہمارے نجات دہندہ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے بارے میں ہمیں صرف اسی کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ آمین۔ جان ویلسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتاب 3 میں سے کسی ایک شخص نے لکھی ہے، نیک آدمیوں نے، بدکار آدمیوں نے، اور یا پھر خدا نے۔ یہ کام نیک آدمیوں کا ہو نہیں سکتا کیونکہ نیک آدمی بتاتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے الہام ملتا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ نہیں دیتے۔ یا پھر یہ کتاب بدکار لوگوں نے لکھی ہے، مگر مجھے شک پڑتا ہے بدکار لوگ ایسی باتیں کیسے لکھ سکتے ہیں جو انہیں ہی مجرم ٹھہراتی ہوں۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے جو اسی کی طرف سے اس کے نیک لوگوں پر الہام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور یہ آمین، ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس کا آج کے زمانے میں بہت بڑا رول ہے، کردار ہے۔ اگر آپ بائبل کو زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں، میں ایک اصطلاح میں نے اختراع کی ہے، وہ ہے حافظ بائبل۔ میں نے خود بھی بہت سارے بائبل کے حصے حفظ کیے ہیں، کاش ہم میں کوئی حافظ بائبل بھی ہوتا، بٹ مشکل ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ناممکن نہیں ہے بٹ مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ بائبل کو حفظ کرنا چاہیں تو پہلے نمبر پر اگر آپ زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کلام اٹھا لیا جائے گا اور صرف وہی کلام رہ جائے گا جو ہمارے دلوں میں ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔ تو جن کو یاد ہوگا، جن کی میموری میں یادداشت میں ہوگا یہ کلام، صرف ان کے وہ پھر کلام کو بیان کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں یاد کرنے کی طرف آتے ہوئے بائبل کی 66 کتابوں کے نام یاد کرنے چاہیے۔ آمین بولتے جائیے، آمین۔ پھر آپ تخلیق کے 6 دن کے کاموں کو یاد کیجئے کہ 6 دن میں خدا نے کیا کیا بنایا۔ میں کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ 6 دن کی تخلیق کے اندر خدا یسوع مسیح کے تجسم کا پورا مکاشفہ موجود ہے۔ ہم کسی وقت میں کرسمس پر یہ بات اس پر کی جا سکتی ہے، لیکن ہم 10 احکام زبانی یاد ہونے چاہیے۔ پاسٹرز، لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، اڈلٹس کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ 10 احکام ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے۔ مبارکبادیاں 10 احکام ہیں، مبارکبادیاں کسی کو پتا کتنی ہیں؟ ہمیں یہ پتا مبارکبادیاں ہیں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں، بٹ کتنی ہیں یہ شاید ہمیں نہیں پتا۔ 8 ہیں، جی بالکل، گاڈ بلیس یو، 8 ہیں۔ بول 8 کی 8 ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ زبور ہمیں میکسیمم یاد ہونے چاہیے۔ پہلا زبور یاد ہونا چاہیے، زبور 27 یاد ہونا چاہیے، 23 زبور یاد ہونا چاہیے، 100 زبور یاد ہونا چاہیے۔ میں ایک چیلنج آپ کو دے رہا ہوں، جو چیلنج میں نے اپنے سامنے، 1000 آیتیں یاد کیجیے۔ 1000 آیتوں کی کلیکشن بنائیں، میرے پاس بنی ہوئی ہے۔ 1000 آیتوں کی کلیکشن بنائیں، ان کو زبانی یاد کریں۔ آپ 10 سے شروع کریں، 10 یاد کریں، پھر 25 یاد کریں، پھر 50 یاد کریں، پھر 100 یاد کریں، پھر 200 یاد کریں، پھر 500 پر جائیں، پھر 1000 پر جائیں۔ بولیے آمین۔ آپ کو خدا کے ہتھیار سارے یاد ہونے چاہیے، روح کی نعمتیں زبانی یاد ہونی چاہیے، روح کے پھل زبانی یاد ہونے چاہیے، 12 شاگردوں کے نام زبانی یاد ہونے چاہیے۔ پہلا گرنتھیوں 13واں باب جو محبت کے بارے میں، محبت کی ساری خصوصیات آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو یسوع کا پہاڑی واز، متی 5 باب، 6 باب، 7 باب، 3 باب زبانی رٹ لیں، پہاڑی واز زبانی یاد ہونا چاہیے، آپ کی زبان کی نوک پر ہونا چاہیے، خدمت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بولیے آمین، ہاللیلویہ۔ یہ وہ سب کام ہیں جن سے خدا کے کلام کی عظمت ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور کلام کی عظمت کے بارے میں چند دلچسپ فیکٹس آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں، انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں دلچسپ بتائیں کہ وہ یہ ہے کہ بائبل خدا کا الہام ہے، دنیا مانتی ہے اس کو، ہاللیلویہ۔ یہ الہامی کتاب ہے، ایسی تحریر، ایسی بات کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اور خدا کا شکر ہے اس بائبل کو ماننے والے لوگ اس دنیا میں اس وقت سب سے اوپر ہیں۔ اس بائبل نے ہمیں دنیا میں وہ مقام دیا ہے جو خدا کے لوگوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس بائبل میں وہ باتیں ہیں
جو اس دنیا جن کی اس دنیا کو حقیقتاً ضرورت ہے. دنیا میں جب پہلا پریس بنا 1454 میں 1454 میں جب پہلا پرنٹنگ پریس آیا تو سب سے پہلی کتاب جو چھاپی گئی وہ بائبل مقدس تھی. بولیے آمین. ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے اگر تاریخ کے ریفرنس دیکھنا ہو کوئی بھی تو بائبل سب سے اوتھینٹک بک ہے, سب سے درست اور صحت مند کتاب ہے, جس کی اور یسوع مسیح کا پہاڑی باز اس دنیا کا سب سے بہترین اخلاقیات کا درس ہے. اور اس کے بہت سارے جو حوالے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر بتائے بھی جاتے ہیں, جیسے دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, پھر وہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرو. یہ وہ ریفرنسز ہیں جو غیر قومیں بھی دیتی ہیں قرآن یسوع مسیح کی تعلیم میں سے. ہاللیلویہ. لوگ مانتے ہیں کہ یہ تعلیم درست ہے, سچی تعلیم ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں بائبل کو جدید ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے. یہ بات میں نے کہاں سے سیکھی؟ ہمارے جو کالج کے انگلش کے ڈین آف انگلش ڈپارٹمنٹ تھے سر بروس گیل. انگلش لٹریچر میرا سبجیکٹ تھا گریجویشن میں. میں نے انگلش لٹریچر میں مرے کالج سیالکوٹ سے جو ہے وہ بی اے کیا ہوا ہے. تو وہاں پر جو تھے وہ لٹریچر ہم پڑھتے تھے, میں پڑھتا تھا شیکسپیئر کو, جان کیٹس کو, جان ملٹن کو, ہم یہ پڑھتے تھے. اور وہ بھی بڑا کلاسک لٹریچر ہے سارا. شیکسپیئر کا لٹریچر دنیا میں سب سے بڑا کلاسک لٹریچر مانا جاتا ہے. بٹ بروس گیل صاحب نے, پرنسپل صاحب نے, جو ہمارے ڈین آف ڈپارٹمنٹ انگلش کے, انہوں نے ایک بات مجھے کہی. ان کا اسٹیفن آپ کرسچن ہو. آئی واز دا اونلی کرسچن اسٹوڈنٹ ان دا انٹائر کلاس. تو ہم بوائز تھے, 14 لڑکیاں تھیں اور میں اکیلا کرسچن تھا. اور یا سر ہمارے ٹیچر جو تھے وہ کرسچن تھے. ہمارے کالج ایک مشنری اسکول ہے. سو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ اسٹیفن آپ لٹریچر پڑھ رہے ہو, آپ کے پاس یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. بائبل اس دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے اوتھینٹک لٹریچر ہے. جس کو بائبل کا لٹریچر آتا ہے وہ اس دنیا کے تمام لٹریچر کو جانتا ہے, اور اس کے لیے دنیا کا لٹریچر بہت آسان ہے. بولیے آمین ہاللیلویہ. تو انہوں نے کہا اسٹیفن انگلش بائبل پڑھا کرو. اگر آپ انگلش لٹریچر میں جو ہے وہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے تو انگلش بائبل پڑھو. اور پھر اس وقت سے میں نے انگلش اردو بائبل جو ہے وہ پڑھنا شروع کی, ساتھ ساتھ رکھے. پھر بڑے بڑے طریقوں سے میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے. خداوند کا شکر ہو. بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس کو آج تک دنیا کے ہزاروں لوگوں نے ہزاروں بار مٹانے, جلانے اور دنیا سے صفائی ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, مگر وہ لوگ صفائی ہستی سے مٹ گئے. خدا کا کلام آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. بولیے آمین ہاللیلویہ. یہ انمول ہے کلام میں. قرآن یسوع مسیح نے خود کہا تھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. بائبل مقدس ہماری زندگی کے ہر ایک ایریے کا پر بات کرتی ہے. ہر ایک مشکل, پریشانی, خوشی, شکر گزاری, غم, دکھ, درد, تکلیف, ہر آپ کی زندگی کے ڈیلی لائف کے ہر ایک ایسپیکٹ پر بائبل بات کرتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی دکھی ہوتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے, ہم اس کو کس کی مثال دیتے ہیں؟ ایوب کی مثال دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی تمام باتیں, بائبل ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بولیے آمین. اس کے لیے انگلش میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے کوڈ آف لائف. بائبل از a complete code of life, perfect code of life. پورا مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر ہماری زندگی کے تمام حصوں کا احاطہ ہوتا ہے. بائبل کو دنیا مانتی ہے کہ یہ سچی کتاب ہے کیونکہ اس کے تمار ملے ہیں, اس کے دستاویزات ملی ہیں, اس کا متن اصلی زبانوں سے ترجمہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے. اصلی زبانیں پرانے عہد نامہ عبرانی زبان میں, نیا عہد نامہ یونانی زبان میں جو کہ اس کے اوریجنل متن ہیں ارامی زبان سے بھی. پھر بائبل مقدس کے جو شہر ہیں, کئی قوموں کا ذکر ہے, کئی جگہوں, کئی بادشاہوں کے نام وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ہاللیلویہ. مصر موجود ہے, اسرائیل موجود ہے, یردن موجود ہے, آپ سب جانتے ہیں. سو یہ سب چیزیں بھی بائبل کو اوتھینٹیکیٹ کرتی ہیں کہ بائبل سچی کتاب ہے. اور بائبل کی بہت ساری چیزوں کو آج بھی دریافت کیا جا رہا ہے, اور جب بھی کوئی نئی دریافت ہوتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ بائبل سچی کتاب ہے. بولیے آمین. بائبل کی جتنی نبوتیں پوری ہو چکی ہیں وہ بائبل کے سچے ہونے کی کا ثبوت ہیں. تاریخ کی کتابوں میں بائبل کا جتنا ذکر آتا ہے یا بائبل کے اندر تاریخ کے جتنے واقعات کا ذکر آتا ہے وہ بھی بائبل کو سچا ثابت کرتے ہیں. روح القدس بائبل کو لکھوانے والا ہے اور وہی اس کی تائید بھی کرتا ہے اور اس خدا کے کلام کی طرف ہماری توجہ لے کر جاتا ہے. ہر سال دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ بائبلیں خریدی جاتی ہیں. اور جو لفظ ہے بائبل, BIBLE, انگلش میں کچھ اور بنتا ہے بٹ میں نے اس کا اردو بھی بنایا ہے. میں آپ کو وہ ابھی میرے پاس شاید ہوگا بائبل کا اردو میں. ویسے تو یہ ہے کہ انگلش والا جو ہے وہ ہے بیسک انسٹرکشن بیفور لیونگ ارتھ, BIBLE, بیسک انسٹرکشنز بیفور لیونگ ارتھ. یہ بائبل کا جو ہے وہ ایکرونیم ہے,
اس کا جو مخفف ہے، لیکن اس کا میں نے اردو میں بنایا تھا. بائبل لفظ جو اردو میں ہے اس کا میں نے بنایا ہے وہ ہے بے الف حمزہ، یعنی کہ حمزہ اور بے لام، یہ 5 اس کے جو ہے وہ حروف ہیں بائبل کے اردو میں. تو میں نے اردو میں بنایا ہے بے مثال الہام. بے سے ہے بے مثال، الف سے ہے الہام، حمزہ کے لیے لفظ استعمال کیا میں نے برائے، اور آگے بائبل کا جو دوسرا بے ہے وہ ہے برکات، اور لام سے ہے لام محدود. بے مثال الہام برائے برکات لام محدود. آمین. دنیا کی تمام تقریباً زبانوں میں 2000 سے زیادہ، تقریباً 3000 زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے بائبل مقدس کا. اور میں نے جناب بائبل مقدس کی جو ہے وہ الف بے نکالی ہے، بائبل مقدس کی گنتی نکالی ہے، میں وہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. بائبل کی محبت کی بات کر رہا ہوں. جب بائبل کی عظمت، خدا کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں خدا اپنے مکاشفے کھولتا ہے. بولیے آمین. اگر آپ، میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں پوری بائبل پڑھنا چاہیں، ایک ہی سٹنگ میں پوری بائبل پڑھنا چاہیں تو 66 کتابیں آپ 66 گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں. بولیے آمین. 66 گھنٹوں میں پوری 66 کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور پھر بہت ساری اس کے اندر اور بھی فیکٹس ہیں. وقت کی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بس میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا، اور جلدی سے میں خدا کے کلام کی جو ہے وہ اس اختتام کی طرف آؤں گا کہ بائبل مقدس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے. خدا کے کلام کی عظمت کو ہم نے اپنی زندگی سے اجاگر کرنا ہے. ہمیشہ چرچ میں بائبل ہاتھ میں لے کر جائیں، اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں خدا کے کلام کو. بولیے آمین. دوستوں سے بات کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کلام مقدس کے ریفرنسز دیں، خدا کے کلام کی آیتیں کوٹ کریں، اس میں آپ کی گفتگو کے اندر برکت بھی آئے گی. بولیے آمین. ہاللیلویا. یہ وہ کتاب ہے جس کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. لوگ اس کلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، اس کلام کی منادی کرتے ہوئے، اس کلام کو بچانے میں، اس کے دفاع میں، اس کی گواہی دینے میں لوگوں نے اپنی جوانی گنوائی ہے، اور اس پر ایمان سے منحرف نہیں ہوئے. خدا کے وہ گواہ ہم سب ان کے بارے میں زبانی ہم سب جانتے ہیں. میں نے دیکھا تھا کسی وقت میں کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ بائبل کے جو انگلش کے ورڈز ہیں، پوری ABC بائبل میں سے کسی نے نکالی تھی. A for Adam, B for Believe, C for Christ. یہ بھی میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے، اگر آپ ایسے کسی کو چاہیے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. A for Adam, B for Believe, C for Christ, D for Disciple, E for Eternity, F for Faith, G for Grace, H for Heaven, I for Israel, J for Jesus, K for Kingdom, L for Love, M for Messiah, N for New Jerusalem, O for Obedience, P for Prayer, Q for Quietness, R for Redemption, S for Salvation, T for Truth, U for Unity, V for Victory, W for Water, X for Xerxes, یہ بادشاہ ہے ایکسویرس بادشاہ Xerxes, Y for Yahweh, Z for Zion. میں نے اس کا اردو میں بنایا، اور ظاہر ہے وہ بالکل ترجمہ نہیں ہے، بٹ اردو میں سے جو الفاظ ہیں الف بے کے میں پوری آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. الف سے الہام، بے سے بپتسمہ، پے سے پرستش، تے سے تابعداری، ٹے سے ٹوکرا جس میں پولس رسول کو جو ہے وہ ڈال کر لٹکایا گیا زمین دیوار کے اوپر سے، ٹوکرا. سے فور ثنا، حمد و ثنا. جیم سے جلال، چھ سے چٹان، ہے سے حکمت، کھے سے خدا، دال سے دعا، ڈال سے ڈھال، زال سے ذبیحہ، رے سے راست بازی، اڑے سے پہاڑ، زے سے زبرجد، سے سے کوئی ایسا لفظ مجھے نہیں بائبل میں ملا، سین سے سبت، شین سے شفا، سواد سے سلیب، زواد سے ضیافت، توئیں سے تمار، زوئی سے ظروف، عین سے عہد، غین سے غلبہ، فے سے فضل، کاف سے قیامت، کاف سے کشتی، گاف سے گواہی، لام سے لبان، میم سے محبت، نون سے نجات، واو سے وعدہ، ہے سے ہیکل، حمزہ سے دعائے ربانی، اور یہ سے یسوع. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آؤ. اور بائبل کی خداوند کے نام کو جلال. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف. یہ بڑا ٹائم مجھے لگا تھا، بہت ریسرچ ہے اس کے پیچھے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ یہ میں نے کیا. اور بائبل کی جو کاؤنٹنگ ہے آپ سب جانتے ہیں، 1 خدا، 2 گواہ، 3 تثلیث، 4 تخلیق، 5 فضل، 6 انسان، 7 کاملیت، 8 نئی ابتدا، نئی زندگی، 9 وفاداری، اور 10 جو ہے وہ کفارے کا عدد ہے. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور اپنے کلام کی عظمت کو اپنی زندگی سے اجاگر کرنے کی توفیق دے. آمین. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو سر.